جی عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں، یعنی ان کے جو بھی ایران کے جو اپنا وہاں کے فرما روا تھے، یعنی حاکم وغیرہ تھے، ان کو خطوط لکھے ہیں، ان میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں. یعنی صحابہ کرام نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو ہے ان خطوط کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ نسل در نسل اسی طرح آگے منتقل ہوتے ہوئے آج تک بھی یعنی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چند لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا دیے تھے. یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کے پاس موجود تھے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط کے اندر چند احکامات لکھے تھے وہ بھی آج تک جو ہے صحابہ کرام کے پاس اور موجود تھے. تو بعض صحابہ کرام کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے. یعنی ان صحابہ کرام نے ذاتی نسخے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے احادیث سنی ہے ان ساری کی ساری احادیث کو کیا کر لیا، لکھ کر محفوظ کر لیا. تو یعنی وہ ذاتی اس میں کسی اور سے نہیں، ڈائریکٹ جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا اور ان ساری احادیث کو انہوں نے کیا کر دیا. جیسے کہ اس میں بتا رہے ہیں صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کیا اور اس کو مرتب کیا تھا. تو یہ یہاں پہ ابھی اس کو سرکل کیا ہے. یہ آپ کے جو ہے چوتھا مختصر جو سوال ہے صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب ہے. آگے دیکھیں، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے. یعنی یہ ان 4-5 صحابہ کے پاس بھی اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کے پاس نسخے موجود تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے احادیث کو لکھنا اور جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند بھی فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اور جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ ان کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی ہے. تو یہ ان جو ہے مختلف جو ہے چیزوں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سبا جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیث کو جمع کرنے اور لکھنے اور اکٹھا کرنے کا اہتمام ہو گیا تھا. اب آگے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے. اس میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک شکل اختیار کر لی، یعنی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں باقاعدہ اس چیز کو انہوں نے محفوظ کرنا اور جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیا. تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث جو ہے مرتب کی ہیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ جو ہے ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ہے باقاعدہ منظم، یہ جیسا کہ لفظ جو ہے اوپر گزرا ہے، منظم کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ، ضابطہ یا ترتیب وار کہہ سکتے ہیں ہم، یا جو ہے ریگولیٹری ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک تحریک باقاعدہ بن گئی. اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر جو ہے ماخذ اور مصادر. ماخذ کہتے ہیں حاصل کرنے کا، یعنی جو ہے حاصل کرنے کا ذریعہ، اور جو ہے پانے کی جگہ، کہ جہاں سے انہوں نے ان کو حاصل کیا اور ان کو یعنی ماخذ و مادہ جو حاصل کر لیا اور ان کو جمع کیا، یہ جو ہے مصادر کی حیثیت رکھتے ہی ہیں. یعنی جو حدیثیں بعد میں مرتب کی ہیں وہ باقاعدہ ماخذ اور جو ہے مصادر کی حیثیت اب رکھتی ہیں. احادیث نبویہ کی جمع تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی. یعنی انہوں نے خود اپنی ذاتی طور پر ان کو کوششوں کو کیا تھا. سرکاری سطح پر جمع تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا. یعنی ان کے دور سے پہلے کا جتنا بھی دور ہے یا جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جمع کی گئی ہیں وہ انہوں نے خود اپنی یعنی جو ہے کیا نام ہے رضامندی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اور جو ہے اپنا عشق رسول حدیث کے ساتھ اس محبت میں انہوں نے جمع کی ہیں. تو آگے سرکاری طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ کام شروع ہوا. جمع تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا
اوج کمال یعنی اس کا مطلب ہے کہ بلندی تک، اونچائی تک، یا اس کا شان و شوکت پہنچانے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ حدیث کی جمع و تدوین کا جو صحرا ہے یہ حضرت صحاح ستہ کے مؤلفین امام مالک اور جو ہے ان کے سر ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یعنی کیا کر دیا کہ ایک مجموعہ حدیث کا جمع کر کے محفوظ کر دیا اس میں۔ اور وہ صحاح ستہ کیا ہیں؟ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں، یعنی جن کے اوپر قابل اعتبار یہ ذرائع جو ہے وہ ہیں، مستند ذرائع ہیں، اور جو ہے جن کے اوپر جو ہے کیا نام ہے اپنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ محترم طلباء کرام آج کا ہمارا جو ہے سبق تھا جو ہے جمع و تدوین کا دور اول، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، ضرور انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اب اس کی جو ہے MCQs کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کہا جاتا ہے کہ عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی، تو یہ اس کا یعنی جواب ہوگا حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو والی بنا کے جو ہے والی بنا کر کہاں کا بھیجا تھا، یہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صحاح ستہ میں شامل ہیں 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں، تو یہ آپ کا MCQs ہوگا 6 کتابیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کے جمع و تدوین کا، تو یہ ہمارے جو ہے MCQs تھے اور یہ شارٹ سوالات آپ سے کر چکے ہیں، آپ کے اندر سے کر چکے ہیں۔ آگے ہمارا سوال آ جاتا ہے جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ اس میں نے یہاں اگر آپ کیا ہوا ہے، اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو یہ گرین کلر میں یہاں سے یہ آپ کا سوال کا جواب شروع ہوتا ہے یہاں تک۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو میں نے اس کو پھر کچھ پوائنٹ بنا کر لکھا ہے، پوائنٹ کی شکل میں اس کو تیار کیا ہے، تو وہ یہ ہے دور رسالت میں حدیث کی جمع و تدوین۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان ہائیڈنگ کو دے سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو آپ ہائیڈنگ کو نہیں دے سکتے، ہائیڈنگ کے بغیر بھی سوال کو کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور صحابہ کرام کا اس کو لکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور سرپرستی میں شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کیا جائے۔ آگے انداز گفتگو، اسی وجہ سے آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سننے والا اچھے سے سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ 3 مرتبہ بعض دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان ہائیڈنگ کو دینا تو ٹھیک ہے، اگر ہائیڈنگ کو نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہیڈنگ کے بغیر بھی بہتر بن سکتا ہے، لیکن وہ ایک بس ویسے ہی جو ہے اضافے کے لیے دے دی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرنے والوں کو دعا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دعا کریں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ آگے ہے جمع و تدوین، صحابہ کرام نے جو بھی جمع تدوین کی، اگر ہم اس کو بھی چاہیں تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں سے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے اور لکھنے اور روایت کرنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کے پاس حدیث کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے یہی ذرائع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ حدیث کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ بعض صحابہ کے پاس اپنے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت کا مجموعہ حدیث تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، علی المرتضی، عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی احادیث کے تحریری نسخے موجود تھے۔ تو یہ ہمارا جو ہے پہلا لانگ سوال ہے اور اس کو جو ہے ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پہ اور کتاب کے اندر سے بھی بتا دیا ہے، اور اس کی امید ہے کہ تم اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز سمجھنا یا پوچھ تو انشاءاللہ مکمل رہنمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔